Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you all will be fine. اچھا آج ہم جو پاک سٹڈی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیبر اصلاحات لیبر ریفارمز. اوکے، ریفارمز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سیاسی اصلاحات ہوتی ہیں لیبرز کے بارے میں، جو گورنمنٹ لیبرز کو جو رائٹس دیتی ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو بھٹو کی حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا. اس پالیسی کے جو اہم نکات ہیں وہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ملک کی جو لیبر ہوتی ہے، اگر ان کی جو پالیسی نہ بنائی جائے تو وہ ملک بیسیکلی فائنینشلی طور پہ وہ جو ہے وہ خسارے کی طرف جاتا ہے، لاس کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے کہ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے. ٹھیک ہے، جو کسی بھی کارخانے کی جو نمائندگی کرنے والی جو کمیٹی ہے اس میں سے 20% مزدوروں کا بھی ایک نمائندہ ہوگا. مطلب ایک نہیں، اس کا 20% ہوگا ٹوٹل کا. اتنے نمائندے ہوں گے اس کارخانے کو چلانے والے، ان میں سے جو 20% ہوگا تو وہ جو ہے مزدوروں کے نمائندے ہوں گے. اس کا مزدوروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ مزدوروں کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی مزدوروں کو جو اختیار مل جائے گا کہ اس کارخانے کی جو ہے وہ آمدنی کتنی ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کتنی ہو رہی ہے اور ان کو پروفٹ کتنا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور سارے کا سارا جانچ پڑتال وہ نمائندے کے ذریعے تو اس اپنے نمائندے کے ذریعے کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے وہ اپنی سیلری کی بھی ڈیمانڈ کریں گے. تو دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے، مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا. ٹھیک ہے، تو ان کے فائدے کے لیے. تو پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان بھی کیا گیا. مطلب کہ اگر ایک کارخانے کے اندر جو مزدور ہیں تو وہ اپنی دن رات محنت کر کے وہ اس کارخانے کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کارخانے کا وہ جو ہے نام وہ روشن کرتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی جو ہے جو اس کارخانے کو آگے لے کے جانے والے وہ مزدور ہی ہیں، تو ان کو خصوصی پیکجز دینے کا بھی اعلان کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو نئی شکل دے دی گئی کہ جہاں پہلے مطلب 9-10 گھنٹے کام لیا جاتا تھا تو وہاں انہوں نے ایک مزدور کے لیے دن میں 8 گھنٹے کام لینے کا لیے انہوں نے اس سے بولا کہ مطلب کہ یہ تشکیل دی گئی کہ ان سے ایک ہفتے میں 54 گھنٹے کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی. اگر وہ مزدور اپنی مرضی سے اوور ٹائم لگانا چاہے، مطلب کام کرے، تو ان کو زیادہ معاوضہ دینے کی شرط بھی عائد کی گئی کہ کچھ لوگوں کے جو ہے اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ تو وہ اوور ٹائم نہ لگائیں تو ان کا جو ہے نا اخراجات پورے نہیں ہوتے. تو پھر جب وہ اپنے ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ جو اوور ٹائم لگاتے ہیں 3-4 گھنٹے کا، تو اس کا جو ہے تو اس کا معاوضہ دینے کی شرط بھی عائد کی گئی کہ اگر مزدور اوور ٹائم لگاتا ہے تو وہ اپنے ہی ٹائم میں سے وہ آپ کو قیمتی وقت دے رہا تو اس کے جو ہے معاوضہ وہ آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ شرط عائد کی گئی جو کارخانے کے مالک تھے ان کے اوپر. اب چوتھے پوائنٹ پہ کیا ہے کہ ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ اور گریجویشن کے حقوق حاصل ہوں گے. کہ اگر کوئی مزدور ایک کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کو مطلب کہ ویسے تو اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، تو نہیں، لیکن ایسے ہوگا کہ جیسے وہ گورنمنٹ شعبے کے اندر کام کر رہا تھا، اس کو جو ہے پینشن دی جائے گی، اس کو گریجویٹی کے حقوق ملے، مطلب حقوق حاصل ہوں گے. اچھا، جو گریجویٹی کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ تو وہ یہ ہیں کہ وہ کس شعبے پہ کام کر رہا تھا، کس لیول پہ تھا وہ. مطلب کہ اگر اس نے فار ایگزامپل وہ ایف اے کر کے تو ایک کمپنی جوائن کیا، یا اس نے بی اے کیا یا ایم اے کیا، تو اس کی گریجویشن کیا تھی، اس لحاظ سے اس کو پینشن اور بیمہ جو ہے تو اسی لیول سے اس کو دیا جائے گا، اس کو جو اس کے حقوق حاصل ہوں گے. تو سماجی تحفظ کی اسکیم کے
کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کے ذمہ ہوں گی۔ اچھا، کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کارڈ تو بنا دیتی ہیں مزدوروں کو، لیکن جو وہ دوائی یا جو وہ دوائی لیتے ہیں یا وہ چیک اپ کرواتے ہیں، وہ ان کی تنخواہ سے کٹوتی کی جاتی ہے۔ لیکن تو یہاں مطلب کہ یہ مالکان کے ذمہ ہوگی، تو ان کی تنخواہوں سے جو ہے نا اس کی کٹوتی، میڈیسن کی کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ چیک اپ کی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آگے اس میں جو پوائنٹ 5 ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی، کہ اگر کوئی مزدور مطلب کرائے پہ رہ رہا ہے تو اس کا کرایہ بھی وہ کمپنی کے ذمے ہی ہوگا، اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائے گی کہ اگر کسی مزدور کے بچے نہیں پڑھ رہے تو ان کے جو اخراجات ہیں وہ بھی جو کمپنی کے ذمے ہوں گے۔ تو مطلب ہر کارکن کا طبی معائنہ لازمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے کمپنی جوائن کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد وہ کمپنی جوائن کر سکے گا۔ تو اس کارکن کا کم از کم ایک بچے کا نا جو میٹرک تک کا جو تعلیم کا جتنا بھی خرچ ہے وہ کمپنی ادا کرے گی۔ تو آگے جو پوائنٹ 6 ہے میرے پاس، وہ ہے جو ہے ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ اس سلسلہ میں جونیئر عدالتیں قائم کی گئی۔ اس طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں لے جانے کا حق مل گیا، کہ اگر کسی 2 یا 3 یا 4 جو مزدوروں کے درمیان جو ہے وہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ مطلب کہ بیرونی عدالتوں کی جو گورنمنٹ کی عدالتیں ہیں اس کے اندر نہیں جائے گا، وہ کمپنی کی ایک اپنی عدالت ہوگی جسے ٹریڈ یونینز کا نام دیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے جھگڑا وہ مطلب کہ نمٹایا جائے گا ان کا، اور جو ہے جو مزدور ہے تو وہ خود اپنا مقدمہ اس لیبر عدالت کے اندر لے کے جائے گا اور اپنا حق لے گا۔ تو وہاں کسی کا جو حق ہے وہ غصب نہیں کیا جائے گا۔ پوائنٹ 7 پہ ہے شاپ اسٹیوارڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا، جس کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ تو اب شاپ اسٹیوارڈ کا جو عہدہ ہے تو اس کی تخلیق کے بعد جو ہے نا مالک اور مزدور کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہ اس عہدے کے تحت تو اس کے جو مسائل آئے ہیں ان کو نمٹانے میں بھی آسانی ہوگی ان کو۔ تو اب جو پوائنٹ 8 ہے، مزدوروں کو جو ہے نا ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مالکان پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت جو ہے ٹھوس وجوہات بیان کریں گے تاکہ وہ نجائز طریقوں نجائز برطرفیوں کی روک تھام کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مل مالکان یا کارخانے کا مالک ہے، وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے ذاتی فار ایگزامپل کہ وہ ذاتی اپنی وہ توہین سمجھتے ہوئے تو وہ کسی کو نکالتا ہے، تو وہ مطلب کہ اپنے کارخانے سے کسی کو وہ نکال دیتا ہے، اس کی جاب کو وہ غصب کر لیتا ہے، اس کی جاب چھڑوا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس نے تو اس کو خواہ مخواہ وہاں سے نکال دیا، تو اس کی پراپر ریزن دینا ہوگی کہ کیا اس نے کمپنی کو نقصان پہنچایا یا کمپنی کی کوئی چوری کی ہے یا اس نے کمپنی کے لیے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اس کی اپنی جو ہے نا سیلف کے لیے وہ اس مزدور کو نہیں نکالے گا۔ تو یہ مزدور کو جو ہے تو اس کے ملازموں کو تحفظ دیا گیا۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس لانگ کوسچن کو لکھنا کیسے ہے۔ یہ ایز اے لانگ کوسچن اگر آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے لکھنا کیسے ہے۔ تو ایز اٹ از آپ لکھیں گے تو یہ ایک اسائنمنٹ کی طرح بن جائے گی۔ اس کو آپ نے تھوڑا سا بنا کے لکھنا ہے، اس کے لیے ہیڈنگز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہیڈنگ کچھ بچے مطلب کریٹیو ہوتے ہیں تو وہ خود ہی بنا لیتے ہیں اندر سے، لیکن جو نہیں بنا سکتے ان کے لیے میں نے ہیڈنگز بنائی ہیں۔ تو ان ہیڈنگز کو آپ نوٹ کر لیں اور ان کو یاد کر لیں، تو ان کو یاد کر کے آپ یہ کوسچن آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ہیڈنگز یہ ہیں: لیبر اصلاحات، جو فرسٹ ہے وہ کارخانے میں مزدوروں کا اختیار ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو دوسرا ہے ہر سال
تنخواہ کے برابر بونس ہے، اور تیسرا کام کرنے کے اوقات کار میں تبدیلی ہے، اور جو چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے وہ مزدوروں کے بڑھاپے کا سہارا ہے، جیسے کہ ان کو مطلب کہ ان کو پینشن دینا، بیمہ کاری دینا، اور دوسرے نمبر پہ ہے جو ان کی جو گریجویٹ ہے اس کے لیول کے لیے آپ تو اس کے جو حساب سے ٹھیک ہے۔ اب پانچویں نمبر پہ ہے رہائش، مکان اور تعلیم کی سہولتیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کہ اگر کوئی مزدور وہ ہے مطلب کرائے پہ رہ رہا ہے تو اس کا کرایہ بھی وہ کمپنی کے ذمہ ہوگا، تو کم از کم ایک بچے کی جو میٹرک تک کی تعلیم ہے وہ بھی کمپنی کے ذمہ، مطلب اس کا جتنا بھی خرچ ہے وہ کمپنی کے ذمہ ہوگا۔ تو اور چھٹے نمبر پہ ہے صنعتی روابط کمیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شعبہ ہے تو یہ مزدوروں کے درمیان جو مزدوروں کے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں ان کو نمٹانے کے لیے آگے ہے۔ شاپ اسٹیوارڈ 7 نمبر پہ کا عہدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عہدہ ہے تو یہ مزدور اور مل مالکان کے جو درمیان جھگڑے ہوتے ہیں ان کو نمٹانے کے لیے ہے۔ تو آگے جو 8 نمبر پہ ہے ملازمت کا تحفظ، یہ ملازمت کا تحفظ یہ ہے کہ اگر کوئی مل مالک جو ہے وہ کسی ملازم کو کسی ٹھوس وجہ کے بغیر وہ اپنی مل سے اسے نہیں نکال سکتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہ کچھ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، مطلب کہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہوگا آپ کو کسی پوائنٹ میں، تو آپ ہمارے جو لیڈر اسکول کا ہمارا چینل ہے اس کے کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ ہم اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔